جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ہارون احمد چشتی. آپ دیکھ رہے ہیں صبح ٹی وی. میں اپنی صبح ٹی وی کے دیکھنے والے تمام ناظرین سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر و عافیت سے رکھا ہوگا. جی ناظرین، آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے دعا زارہ کا. جی ناظرین، ہمارے اس معاشرے میں بڑھتی ہوئی روز کوئی نہ کوئی نیوز سٹوری سے آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، نیوز میں آتی ہے، اس سے دل خراستہ جو ہے نا وہ ایک موومنٹ پیدا ہو جاتی ہے. جی ناظرین، دعا زارہ نے جو قدم اٹھایا، ڈیفینیٹلی پاکستان کا ہر شخص اس وقت ایک غم کی حالت میں ہے. جی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ دعا زارہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی کتنی لاڈلی بیٹی ہے، اور اس نے جب یہ قدم اٹھایا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قدم اٹھایا جانا نہ کہ دعا زارہ کی طرف سے ہے. ایک لڑکا جو لاہور میں رہتا ہے، لاہور میں رہ کر اس نے ایک لڑکی کے ساتھ دوستی کا ایک تعلق بنایا کراچی میں، اور ان کی گفتگو کے اندر اس حد تک جذباتیت پائی گئی کہ لڑکی گھر سے قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی. جی ناظرین، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس نے گھر سے جب نکلی 22,000 روپیہ بقول اس نے لیا، خود وہ گھر سے چلی اور لاہور تک اکیلی پہنچی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس بچی کی جرت کس حد تک بڑی، اور اس بچی کو یہ ڈر نہ آیا کہ کہیں میں رستہ گم نہ ہو جاؤں، یا رستے میں میں رستہ نہ کھو بیٹھوں، یا کہیں اور نہ چلی جاؤں. اس کی جرت اور دلیری دیکھیں کہ اس نے جب یہ قدم اٹھایا، اس کو یہ ذرا سا احساس اور ذرا سا بھی اس کو یہ شرم محسوس نہیں ہوئی کہ اس کے ماں باپ نے اس کو کتنی محبت، لاڈو اور نازوں سے پالا. مجھے اس چیز کا بہت دکھ ہوا کہ جس وقت دیکھیں، قانون کے آگے قانون سب سے بالا تر ہے، قانون کے آگے کسی کی بھی کوئی اپنی ذاتی رائے نہیں چلتی. لیکن یاد رکھیے گا کہ قانون میں امینڈمنٹ ہونا یہ وقت کے ساتھ ساتھ ضروری ہوتا ہے. جی ناظرین، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ جو لڑکا ظہیر ہے، ظہیر لڑکا، آپ نے اس کی فزیکلی باڈی لینگویج دیکھی ہوگی کہ اس کی باڈی لینگویج کا تقاضا کیا ہے. ایک سکا سا لڑکا، بلکہ دعا زارہ کے سامنے بیٹھا اس کا بیٹا لگتا ہے. اب ناظرین، محبت جو ہوتی ہے ڈیفینیٹلی وہ اندھی ہوتی ہے. یہ بات شادی تک پہنچی، اور شادی کا جو معمہ سامنے آیا وہ دیکھنے والا ہے کہ مجھے نہیں یہ سمجھ آتی کہ دعا زہرا نے جس لڑکے کا انتخاب کیا، آیا کہ وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یا ان کے خاندان میں ایسے ہی رسم و رواج ہے کہ ایک بیٹی کہیں محبت میں مروت میں با کے آئی ہے، بجائے کہ اس کے والدین سے رابطہ کرنے کے، بجائے اس کے والدین سے رابطہ کر کے ان کو بتانے کے کہ آپ کی بیٹی ہمارے پاس آئی ہے، آپ کی مہربانی، یہ بچے دونوں آپس میں پیار محبت کرتے ہیں اور ان کو آپس میں ہمیں ملا دینا چاہیے، ہم ان دونوں خاندانوں کو آپس میں ملا دینا چاہیے. جی ناظرین، یہ ہوتی ہے خاندانی بات. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لڑکے کے باپ نے کے اندر اتنی جرت اور اتنی بصارت نہیں ہے، اس کے چاچا میں، اس کے کسی خاندان میں، بمائے لڑکے میں. تو اب مجھے وہ میاں صاحب کا وہ شعر یاد آ گیا کہ بے شرمی دے مرغے نالوں ساگ سرودہ چنگا، بے غیرت دی یاری نالوں ساتھ کتے دا چنگا. جی ناظرین، یہ بڑی دکھ کی بات ہے. اس وقت پورا پاکستان کی نظریں دعا زارہ پر اس لیے نہیں ہیں، صرف وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دعا زارہ نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، یہ کس حد تک وہ شرمی محسوس نہیں کر رہی. اور دیکھیں، ہمارے قانون میں بھی ہمارے قانون نے اسے پورا سپورٹ کیا ہے. جی ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دعا زہرا جو ہے وہ اپنی مرضی سے شادی کی، اس نے اپنی مرضی سے جا کے اس نے لڑکے کا انتخاب کیا، اپنی مرضی سے اس نے یہ سارا کیا. اور لڑکے نے اب جو ہے یہ پلان کیا ہے کہ ہم پاکستان میں اپنے آپ کو غیر محفوظ کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اب باہر جانا چاہیے. ناظرین، مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک صرف محبت کی سٹوری نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ ہے؟ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ کوئی سمگلنگ کا معمہ لگتا ہے. جو ایک دنیا میں ایک تجربہ کار نظر رکھتے ہیں، جو زمانہ ساز نظر رکھتے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھنے میں قاصر نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری ایک گیم بنائی گئی ہے. ہمارے معاشرے میں آئے دن کوئی نہ کوئی ایک ایسی سٹوری منظر عام پہ آتی ہے کہ جس سے اس چیز کو فروغ ملے کہ ہم جس معاشرے میں
پل پڑھ رہے ہیں یا جس معاشرے میں ہم بس رہے ہیں، یہ معاشرہ جو ہے یہ مغربی ثقافت رکھتا ہے، جبکہ یہ مشرقی ثقافت رکھتا ہے۔ جی ناظرین، میں اپنے پروگرام کے آخر کی جانب بڑھتا ہوں، اختتام کی جانب بڑھتا ہوں، صرف ان الفاظوں کے ساتھ کہ ناظرین دیکھیں، کوئی بھی شخص اس وقت اس چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی گھر سے بھاگ کے شادی کرے۔ یہ پوری ایک سٹوری ہے، یہ پورا ایک پلان ہے۔ اس پلان کے پیچھے کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے، میرا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ ان کو دیکھا جائے اور اس کو پورے اچھے طریقے سے اس کی جانچ پڑتال کی جائے۔ وہ ماں کتنی دکھی ہے کہ جس ماں نے اپنی بیٹی کو کھویا اور دن رات اس کی جدائی میں تڑپ رہی ہے، اور فاضل جج صاحب، آنریبل جج صاحب نے ملنے کے لیے اگر وقت مہیا کیا تو صرف 1 گھنٹے کا۔ جی ناظرین، یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے دیکھنے والے ناظرین اور اس کے ساتھ ہمارا جو یہ معاشرہ ہے یہ چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی ایک عزت کا ایک مقام ہے، اور اس کو اس عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور سب سے زیادہ اسلام نے اس کو فروغ دیا ہے۔ عورت کی عزت کی اہمیت، عورت کی عزت کا مقام اسلام نے دیا ہے۔ اب ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح کی مغربی ثقافت رکھیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو دعا زارا کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ دعا زارا نے ٹھیک کیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک کیا۔ اگر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی یہ کرے تو کہتے نہیں جی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ دعا زارا نے غلط کیا۔ یہ کسی بھی صورت دعا زارا نے ٹھیک نہیں کیا، یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک سب سے بڑا جو جال ہوگا، سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا، وہ عورت کا فتنہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے، آپ نے جب وہاں پہ جا کر جہنم میں دیکھا، اور جہنم میں جب آپ نے دیکھا، جہنم کا معاذرہ کیا، تو وہاں پہ سب سے زیادہ تعداد خواتین کی تھی، عورتوں کی تھی۔ جی ناظرین، ہمارے لیے یہ لمحہ فکری ہے، ہم اس چیز کے اوپر غور و فکر کریں۔ میں اپنے صبح ٹی وی کے ناظرین سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ کو یہ ہمارا پروگرام اچھا لگا ہے، ہمیں کمنٹ کریں، ہماری حوصلہ افزائی کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ موقع کی نزاکت کی جو اہم سٹوریز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ہارون احمد چشتی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔